ایک گاؤں میں ایک پیاری سی بچی رہا کرتی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس کے گھر کے قریب ہی ایک جنگل تھا۔ وہ جنگل بہت بڑا اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ مریم کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ اس جنگل میں جائے اور وہاں جا کر کھیلے، لیکن اس کے مما پاپا نے وہاں جانے سے اسے منع کیا ہوا تھا۔ ایک دن دوپہر میں جب اس کے مما پاپا سو رہے تھے اور مریم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے سوچا کیوں نہ میں چپکے سے جنگل میں جاؤں اور جا کر وہاں کھیلوں۔ مما پاپا تو سو رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں جنگل بھی دیکھ آؤں گی۔ وہ چپکے سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل بہت بڑا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر ہی مریم تھک گئی اور اس نے واپسی کا سوچا، لیکن جب وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو اسے راستہ سمجھ نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے تھک چکی تھی اور شام بھی ہو گئی تھی۔ اچانک اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے سوچا چلو یہاں چل کر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں اور شاید مجھے یہاں سے مدد بھی مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہی اسے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی نظر آئیں۔ مریم کو بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی وہ ساری کھانے کی چیزیں کھا لیں اور بیڈ پر جا کر سو گئی۔ وہ گھر ایک بندر کا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی ساری کھانے پینے کی چیزیں کوئی کھا چکا ہے اور اس کے بیڈ پر سو بھی رہا ہے۔ وہ مریم کے قریب جا کر چلانے لگا، اٹھو اٹھو، کون ہو تم؟ کیوں میرے بیڈ پر سو رہی ہو؟ مریم بیچاری گھبرا کر اٹھی اور اتنے بڑے بندر کو دیکھ کر ڈر کے مارے رونے لگی۔ بندر نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم اور میرا کھانا کیوں کھا گئی ہو سارا؟ مریم نے روتے روتے اسے سب کچھ بتایا۔ بندر کو مریم پر تھوڑا سا رحم آیا۔ اس نے مریم سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب تم میرے گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن تمہیں گھر کے سارے کام کرنے ہوں گے۔ مریم اس کے لیے تیار ہو گئی اور اس کے گھر میں رہنے لگی۔ مریم بندر کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی اور اس کے گھر کے سارے کام کرتی۔ ایک دن مریم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور اس نے بندر سے کہا، دیکھو بندر، تم مجھے تو میرے گھر نہیں جانے دیتے، لیکن میں نے اپنی ماں کے لیے پکوڑے بنائے ہیں۔ کیا تم ان پکوڑوں کو میری ماں تک پہنچا سکتے ہو؟ بندر اس کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم پکوڑے بنا کر انہیں ایک باکس میں پیک کر دو، میں وہ باکس تمہارے گھر کے باہر رکھ کر آ جاؤں گا۔ مریم نے جلدی جلدی پکوڑے بنائے اور انہیں باکس میں رکھ دیا اور پھر خود بھی اس باکس میں چھپ کر بیٹھ گئی اور اس باکس کو بند کر دیا۔ پھر اس نے بندر کو آواز لگائی، آ جاؤ بندر بھائی، لے جاؤ باکس کو میری ماں کے گھر۔ مریم نے بندر کو اپنے گھر کا راستہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بندر نے وہ باکس اٹھایا، اپنے سر پر رکھا اور اسے لے جا کر مریم کے گھر کے باہر رکھ کر آ گیا۔ مریم کی ماما نے جب باکس کھول کر دیکھا تو اس میں سے مریم باہر نکل آئی۔ وہ دونوں ماں بیٹی خوب گلے مل کر روئیں اور مریم نے ان سے وعدہ کیا، اب میں کبھی آپ کی بات نہیں ٹالوں گی اور ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ کیونکہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی بچوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں 5 چوہے رہا کرتے تھے۔ وہ آپس میں بہت اچھے دوست تھے۔ وہ اپنا ہر کام مل جل کر کیا کرتے تھے۔ وہ سب مل جل کر کھانا لینے جاتے تھے اور شام میں واپسی پر وہ کھانا مل جل کر کھا لیا کرتے تھے اور رات میں آرام کرتے تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک بلی رہا کرتی تھی۔ وہ اس انتظار میں رہتی تھی کسی طرح یہ چوہے الگ الگ ہوں اور میں انہیں پکڑ کر کھا جاؤں، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن 5 چوہوں نے مل کر یہ پلان کیا، اب ہم 2 چوہے مل کر صبح کا کھانا لایا کریں گے اور 3 چوہے شام کا۔ اس طرح ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور ہمیں آرام کا موقع بھی مل جائے گا۔ پھر وہ ہر روز اسی طرح کیا کرتے۔ ایک دن
सुबह वाले दोनों चूहे खाना लेने के लिए निकले तो काफी देर तक उन्हें कुछ भी ना मिला। वो चलते चलते बहुत दूर निकल गए। वापसी पर उन्हें एक केक का टुकड़ा नजर आया। वो दोनों बहुत खुश हुए और उस केक के टुकड़े को घर ले जाने लगे। रास्ते में एक चूहे ने कहा, ये तो इतना छोटा सा केक का टुकड़ा है, हम पांचों का पेट इससे कैसे भरेगा? क्यों ना हम इस केक के टुकड़े को यहीं पर खा लें। वो दोनों केक खाने ही लगे थे कि शाम वाले 3 चूहे भी उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों चूहे अकेले ही केक खा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, हमें तो जो चीज भी मिलती है हम घर लाते हैं और मिलकर खाते हैं, और तुम दोनों अकेले ही केक खाने लगे। ये तो बहुत गलत बात है। ये कहकर वो पांचों आपस में लड़ने लगे। पास ही बिल्ली बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर खा गई। चूहे जब तक मुत्तहिद रहे किसी भी नुकसान से बचे रहे, लेकिन जैसे ही उनकी लड़ाई हुई दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। एक बहुत हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। वहाँ का बादशाह शेर था। शेर बहुत जालिम था। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा लेता था। शेर के खौफ से तमाम जानवर हर वक्त डरे रहते थे। एक दिन तमाम जानवर एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हर वक्त के इस खौफ से जान छूट जाए। वो सब मिलकर प्लानिंग करने लगे। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है हम शेर से कहते हैं कि हम खुद बारी बारी आपके पास आ जाया करेंगे और आप हमें खा लिया करना। इस तरह हर रोज के खौफ से हमारी जान छूट जाएगी और शेर का पेट भी भर जाया करेगा। लोमड़ी के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। बंदर ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह अपनी बारी आने तक हमें मौत का बिल्कुल डर नहीं रहेगा। तमाम जानवरों के राय मशवरे के बाद लोमड़ी खुद शेर के पास गई और शेर को ये तमाम बात बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसलिए मैं तुम सबकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि किसी भी दिन जानवर आने में ताखीर हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और फिर जंगल में आकर तुम सब पर हमला कर दूंगा। शेर की ये बात लोमड़ी ने मान ली। उस दिन के बाद तमाम जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी आने पर शेर के पास चले जाते और शेर उनका शिकार कर लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि आज मैं इस बेरहम शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने एक तदबीर सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के कुठार के पास जाने लगा। इधर देर होने पर शेर बहुत गुस्से में था और बेचैनी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इधर शेर ने जब इतने नन्हे से खरगोश को देखा तो और गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि मैं कैसे तुमसे अपनी पेट की आग बुझाऊंगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, देर होने पर माजरत करता हूँ। असल में मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने उसे कहा, जी नहीं, हमारे बादशाह तो अपने कुठार में हैं। शेर ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, कहाँ है वो बदबख्त शेर जो कह रहा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो एक कुएं के पास बैठा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। शेर ने कहा, हाँ चलो। वो दोनों जब कुएं के पास पहुँचे तो खरगोश ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, देखें वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसको अपना अक्स नजर आया। शेर ने समझा ये दूसरा शेर है और वो चिल्लाने लगा, बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन जंगल का बादशाह है। उधर से जब कोई आवाज ना आई तो शेर और गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने उस शेर को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह उस जालिम शेर का खात्मा हो गया और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे।
ایک جنگل میں ایک بکری اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے بچوں کا نام تھا الغامہ، بلغامہ، شیاششم، جانے کل۔ وہ ہر روز اپنے بچوں کو گھر پر چھوڑ کر ان کے لیے کھانا لینے جایا کرتی تھی۔ بکری کے گھر کے قریب ایک شیر بھی رہا کرتا تھا۔ بکری نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا تھا، بیٹا جب تک میں آ کر تم لوگوں کو آواز نہ دوں تم لوگ دروازہ نہیں کھولنا۔ شیر ہر روز یہ دیکھا کرتا کہ جب بکری آ کر اپنے بچوں کو آوازیں دیتی ہے تو بچے دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک دن شیر نے سوچا، کیوں نہ میں بکری کی آواز نکال کر بچوں سے دروازہ کھلواؤں اور پھر ان کو کھا لوں۔ بکری کے گھر سے جانے کے بعد شیر دروازے پر آیا اور اپنی موٹی آواز سے کہنے لگا، الغامہ، بلغامہ، شیاششم، جانے کل، دروازہ کھولو۔ شیر کی موٹی آواز سن کر بکری کے بچے سمجھ گئے کہ یہ ہماری ماما نہیں ہیں۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ شیر ناکام واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر جب بکری چلی گئی تو شیر پھر ان کے دروازے پر آیا اور تھوڑی کم موٹی آواز میں کہنے لگا، الغامہ، بلغامہ، شیاششم، جانے کل، دروازہ کھولو۔ بکری کے بچوں کو پھر یہ ان کی ماما کی آواز نہیں لگی اور انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ شیر پھر واپس آ گیا۔ تیسرے دن بکری کے جانے کے بعد شیر پھر ان کے دروازے پر آیا اور بالکل بکری کی آواز میں کہنے لگا، الغامہ، بلغامہ، شیاششم، جانے کل، دروازہ کھولو۔ اب کے بکری کے بچوں کو لگا کہ یہ ہماری ماما ہی ہیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ شیر جلدی سے گھر میں گھس گیا اور اس نے 3 بچوں کو پکڑ کر کھا لیا۔ چوتھا بچہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا تھا، اس لیے وہ شیر کو نہ ملا اور شیر واپس اپنے گھر آ گیا۔ بکری جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا اس کے بچے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کو آوازیں دیں تو چوتھا بچہ بیڈ کے نیچے سے نکل کر آیا اور اس نے بکری کو بتایا کہ اس کے بہن بھائیوں کو شیر کھا گیا۔ بکری یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں اب شیر سے بدلہ لوں گی۔ وہ جنگل کے نائی کے پاس گئی اور اس نے اپنے ناخن خوب تیز کروائے۔ پھر وہ شیر کے گھر آئی تو دیکھا شیر اپنے گھر میں سو رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر شیر کے پیٹ پہ اپنے ناخنوں سے حملہ کر دیا اور شیر کا پیٹ پھاڑ دیا۔ پیٹ پھاڑنے پر اس کے 3 بچے زندہ سلامت باہر نکل آئے اور بکری اپنے بچوں کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ شیر کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک چڑیا اور ایک کوے کی۔ وہ دونوں ایک ہی جنگل میں رہا کرتے تھے۔ کوے کا گھر نمک کا بنا ہوا تھا اور چڑیا کا گھر پکا بنا ہوا تھا۔ چڑیا بہت محنتی اور خوش اخلاق تھی۔ وہ ہر کسی کے ساتھ بہت محبت سے ملتی تھی، جبکہ کوا مطلبی اور موقع پرست تھا۔ ایک دن چڑیا کے بچوں نے فرمائش کی، مما آج ہمیں کھچڑی کھانا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کی فرمائش پر کھچڑی بنانے لگی۔ جب وہ پوری کھچڑی بنا چکی تو اسے یاد آیا، ارے گھر میں نمک تو ہے ہی نہیں۔ چڑیا نے سوچا، چلو کوے بھیا سے مانگ لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر وہ کوے کے گھر گئی۔ کوے کے دروازہ کھولنے پر چڑیا نے کہا، بھیا تھوڑا سا نمک دے دو، میں نے کھچڑی بنائی ہے اس میں مجھے ڈالنا ہے۔ کوا یہ سن کر غصے میں آ گیا اور چلانے لگا، کیا میں نے اپنا گھر نمک کا اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کو کھچڑی میں ڈالنے کے لیے دیتا رہوں؟ جاؤ، میں نہیں دوں گا۔ چڑیا بیچاری اداس سی واپس آ گئی اور گھر آ کر اس نے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا کھچڑی بغیر نمک کے ہی کھا لو کیونکہ مجھے کہیں نمک نہیں ملا۔ چڑیا کے بچوں نے بغیر نمک کے ہی کھچڑی کھا لی۔ ایک دن بہت تیز بارش ہونے لگی۔ کوے کا گھر چونکہ نمک کا بنا ہوا تھا، اس لیے وہ بارش کی وجہ سے بہہ گیا۔
कौवा बारिश में भीगते भीगते परेशान हो गया तो आखिरकार चिड़िया के घर आया और उससे मदद मांगी। मेरा पूरा घर बारिश में बह गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आओ अंदर आओ। चिड़िया ने कौवे की खूब खातिर मदारत की। कौवा अपनी बद इखलाकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे।